السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو رد فرمایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ سورہ شعراء آیت 70-81 میں بیان کرتے ہیں۔ ان آیت کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ قریش کے جدہ اعلیٰ اور کعبہ کے بانی تھے۔ قریش کو ان کی نسل ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے ان کے سامنے آپ کے عقائد بیان فرمائے جا رہے تھے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدہ اعلیٰ کرنے والا اور اس نسبت پر فخر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اکبر پر بھی ایمان لائے۔ جس طرح آپ کا دامن کفر و شرک کے آلائشوں سے بالکل پاک تھا، اسی طرح یہ بھی اپنے داغوں کو دور کر کے توحید خالص اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان اندھے بہرے بتوں کے متعلق تم جو چاہو کہتے رہو، میں انہیں اپنا دشمن اور بھڑکا ہوا سمجھ رہا ہوں۔ میری بندگی کا تعلق صرف اس معبود پر حق کے ساتھ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے اور شام تک وہاں لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، دیکھیے کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسی لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ کا جواب تھا جو قرآن پاک میں فرمایا گیا، فَنَظِرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر فرمایا کہ بے شک میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ سورہ صافات آیت 88 اور 89 میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ وہ قوم کیونکہ ستاروں کے حساب کو بہت مانتی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگایا کہ سمجھا کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں، اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے میلے پر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی لوگوں کے سامنے یہ وجہ طور پر کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ میں تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد ضرور تمہارے بتوں کو پوشیدہ تدبیر کروں گا۔ ہمیں یہ سورہ انبیاء آیت 57 میں پتہ چلتا ہے۔ جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو انجام دینے کا سنہرا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے بت خانے کا رخ کیا، وہاں جا کر دیکھا کہ قوم بت کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئے تھے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بت کے قریب جا کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے انہیں کہا، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوائے ان کے بڑے بت کے سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شاید کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھے۔ جیسے ہی قوم کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے تو وہ جلدی اس کی طرف دوڑ پڑے۔
چنانچہ وہ آئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہا جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کو برا کہتے سنا۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ کوئی گواہی دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو اگر یہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ دیکھو۔ پھر وہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹے اور باہم ایک دوسرے کہنے کے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم اور ناانصاف ہو۔ پھر شرمندگی سے ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم بے شک تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکے اور نہ کچھ نقصان دے سکے، پھر بھی تم ان کو پوچھتے ہو، کیا تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیریز سے نصیحت فرمائے۔ پارٹ 3 دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔